کرے، بار بار یہ نصیحت کرے، بیٹا یاد رکھنا یہ وقت بڑا مشکل ہے، یہاں جو ہے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ خدا کی توحید پہ حملے ہوتے ہیں، کہ جاہلیت اپنے پنجے گاڑتی ہے، مگر زندہ رہے یا مر جائے اللہ کی توحید نہیں چھوڑنا. ہم اعلان کرتے ہیں خودی کا سر نہالا قرآن میں حضرت لقمان نے اس نصیحت کا ذکر کیا. جیسے شرک کا پتہ ہے منع کا حکم دیا، ساتھ میں رب نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. جیسے ہی خدا کی توحید کی بات ختم ہوئی، ساتھ ہی اللہ نے یہ قرآن میں کہہ دیا، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ، فرمایا ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمایا. اب دیکھ لیجیے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوکی کتنی اہمیت ہے. ساتھ ہی توحید کے بعد فرمایا ہم نے قرآن نے فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے والدین کے لیے آدمی کو تاکید فرمائی، اور اس کے بعد خاص ماں کا ذکر کرتے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن فصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، فرمایا اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوڑنا 2 برس پہ ہے، اور یہ کہ حق مان میرا. دیکھیں قرآن کے لفظ نے فرمایا میرا حق مان اور اپنے ماں باپ. اللہ کا والدین کا دیکھیں قرآن نے کتنی اہمیت کے ساتھ والدین کا علی مرتبہ میں ماں باپ کا ذکر کیا، پھر ساتھ ہی ماں کا ذکر کیا، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی دل کی نرم ہوتی ہے. تو رب نے خاص طور پہ آج جو کہتے ہیں اسلام میں عورت کو دیا کچھ نہیں، رب نے اپنے کلام میں ماں کا ذکر خاص کیا. کتنی عظمت ہے ماں کے لیے. فرمایا تجھے تیرا بوجھ کمزوری پہ کمزوری جھیلتی ہے. 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں کھائی پیتی ہے. کسی بندے نے 2 کلو کا بٹا بڑھا دو کا کہہ رہا مہینہ پھڑ کے رہا نہیں پھڑیا جائے گا. 1 kg ان ہاتھ بڑا ہو کبھی موٹے پہ رکھے گا کبھی رکھ دے گا، لیکن یہ اللہ نے ماں کو شان بخشی ہے کہ 9 مہینے اپنے بچوں کو لے کے چلتی. باپ کا بڑا حق ہے، وہ کھلاتا پلاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن ماں کے خون سے بچہ پرورش پاتا ہے. تو رب نے خاص طور پہ کہا اور فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھو جس کے والدین اس پہ راضی ہوں، اور میں وہ جنتی ہے جس کے والدین ناراض ہوں، فرمایا جہنم کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہے. فرمایا اور میرا حق اور اپنے والدین کے حق کو فرمایا رب الجلال نے فرمایا حق مان، ان کو رابطے میں تنگ نہ کر، ان کے سامنے کچھ نہ کر، ان کے ساتھ احسان سے پیش آ، ان کے ساتھ غلامی کا. تو اگرچہ بیٹا ہے، تیری ماں کو تیرے باپ کو ان سے محبت ہے، لیکن تم ایسے ان کے سامنے رہو جیسے یہ غلام بن کے رہا. آواز اونچی نہ کرنا اپنے والدین کے سامنے، ساری عمر کی نیکیاں ضائع ہو گئی، کوئی فرض قبول نہیں ہوگا. اس لیے صحابی اس وقت فرمایا رب الجلال اپنے والدین کا حق بھی مان، کیونکہ والدین وہ ہیں جو تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. ارے ولیوں کی دعا بعد میں، ولیوں کی دعا بعد میں، پیروں کی دعا بعد میں. اگر تم چاہتا ہے تیرا پیر تجھے فیض دے، تیرا مرشد تجھے فیض دے، کوئی نیک بندہ تیرے لیے دعا کرے، ارے علماء سے، سادات سے اور اپنے دین پیروں سے دعا کرانے سے پہلے اپنے ماں باپ سے دعا
مرشد کے پاس چلے گئے، پیر کے پاس چلے گئے، عالم کے پاس چلے گئے، سید کے پاس نہیں، سید الانبیاء کے پاس بھی چلے گئے، میرا نبی بھی فیض نہیں دیتا جب تک میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تک تیرے والدین راضی نہ ہو۔ نبی سے بھی کچھ نہیں ملے گا تجھے، پہلے والدین کو راضی کر۔ لوگ وقت ولایت بیٹھی ہے کہ بعد لگا لوگوں نہیں، اللہ رسول کے بعد حق کس کا؟ اونچا بولے، کس کا حق ہے؟ والدین کا حق ہے، زندگی میں کبھی آواز بلند نہ کرنا۔ یہ تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا مثال ہو گیا، اور میں موسیٰ کے احتیاط سے چلنا تیری ماں تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ کیسا اللہ نے رشتہ بنایا ہے، ماں پہ کرنے دعائیں جس دی خدا اصل دعا یا پھر رب بلائی کرنا صدقہ پاک دیا پرجما پہ راضی ہو کے کرنے دعائیں دل تھی فرزندے تو قلم بنائیں بچ نکلے مشکل تھی بھائی بھائیاں بھائی بھائیاں دردی سنگے بھائی بھائیاں دیا باوا ماں باپ سرانے تاج محمد باپ سرانے میری دعا یا اللہ تجھے ماں باپ زندہ نے انہوں کا سایہ ہمیشہ سلامت فرما، تجھے ماں پہ دنیا کو گر گئے یا اللہ انہوں کی بخشی فرما۔ آج دی رات تیرے بندے تیری بارگاہ چرز کر دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ باپ سرانے سارے آنکھوں میرے نام باپ سرانے تاج محمد ماوا چنیا چاوا باپ سرانے تاج محمد ماوا چنیا چاوا۔ تو سامنے نے ذکر رب ذوالجلال نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اے میرے بندے تجھے تاکید کی جاتی ہے ان کی گستاخی نہ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، انہیں مانگنے سے پہلے پیش کر دینا۔ ابھی ہم جو کماتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ وہ نبی کی شریعت یہی کہتی ہے صرف ان کی حکم نہیں ماننا، خدا کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، دین کی بات ہو، قرآن ہو، پھر ماں باپ کو بھی نہیں ماننا۔ لیکن اگر دنیا کی بات ہو تو قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ پھر قرآن نے کہا فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا تم پھر ان کی طرف رجوع لاؤ جب وہ نافرمانی کی بات کریں خدا کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ پھر تم شرک و کفر کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے۔
صرف شریعت، باقی کبھی بھی نہیں کرنا۔